السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. کل مجھے کسی نے ایک واٹس ایپ بھیجا اور واٹس ایپ میں اس نے مجھے ایک انگلش کا یوٹیوب ویڈیو بھیجا جس میں تھا کہ 10 لیسنز دیٹ وی لرن فرام دا فلم گاڈ فادر. اچھا، میرے لیے وہ بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی. میں نے اس کو ذرا غور سے دیکھا اور وہ اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب سے یہ پیناما کیس ہوا ہے پاکستان میں تو ہر ایک کو گاڈ فادر جو ہے وہ اس کا پتہ بھی چل گیا اور لوگ اس کی جستجو میں بھی ہیں کہ یہ کون ہے، اور لوگ صرف اس کو ایک جنرل سیسیلین مافیا سے لنک کرتے ہیں. لیکن گاڈ فادر ایک بک تھی ماریو پوزو نے لکھی تھی جس کے اوپر فرانسس فورڈ کپولا نے بڑی مشہور فلم بنائی. اور گاڈ فادر کے متعلق کہتے ہیں اس کے 3 پارٹس ہیں، پارٹ 1، پارٹ 2 اور پارٹ 3، کہ یہ واحد کتاب ہے جس کی فلم جو ہے وہ کتاب جتنی اچھی تھی، اور اس فلم کے جو سیکولز ہیں وہ پہلے والے سیکول یعنی اوریجنل فلم سے بہتر تھے، کم نہیں تھے. تو یہ اس کو ایک تورا امتیاز حاصل ہے. اب میں نے یہ فلم جب میں چھوٹا ہوتا تھا میں نے کم از کم پتہ نہیں کتنی باری دیکھی، اور یہ کتاب کتنی باری پڑھی ہے کہ جملے یاد ہو گئے. لیکن اس میں جو بتایا ہوتا ہے نا انٹرسٹنگ چیزیں، میں کل سوچ رہا تھا کہ اس فلم میں لیسنز بڑے ہیں انسان کے لیے، کم از کم 10 لیسنز تو ہیں. ایک تو یہ کہ جس کو سیکھ کر ہر انسان اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ بدل سکتا ہے. دا گاڈ فادر یہ فلم نہ صرف سینما کا ایک شاہکار ہے بلکہ شاید اب تک کی سب سے بڑی فلم ٹریالوجی ہے. میں نے کہا نا اس کے 3 حصے تھے. اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج کے دن تک بھی لوگ گاڈ فادر کے نام سے بننے والی تینوں فلموں کو نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ بار بار دیکھتے ہیں، کیونکہ ان فلموں میں جب بھی کوئی انسان دیکھتا ہے تو اس کو ہر بار کوئی نہ کوئی نئی چیز تو ملتی ہے، کوئی نیا انٹرسٹ ملتا ہے. دراصل گاڈ فادر ایک جرم یا مافیا پہ بننے والی فلم نہیں ہے بلکہ اس میں کیپٹلزم، گریڈ، فیملی، بیٹریل اور بہت سے دوسرے موضوعات ہیں جن کو ایڈریس کیا گیا. آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں یہاں پہ، جو ماریو پیزو نے یہ کتاب لکھی نا گاڈ فادر، تو اس کے اوپر اس نے جو ایک کوٹیشن لکھی، اور وہ اس نے لکھی بالزے کی کوٹیشن، اور وہ ہے کہ بیہائنڈ ایوری گریٹ فارچون دیر از اے کرائم، کہ ہر بڑے یعنی رقم کے پیچھے کوئی نہ کوئی جرم ہے. چاہے وہ جرم ایک کسی کے دفتر سے چوری کا ٹیلی فون کال کرنا ہو یا کچھ چھوٹی سی چیز ہو جس کو آپ انسگنیفیکنٹ کہیں، لیکن جرم ضرور ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون ہیں یا کیا کرتے ہیں، لیکن اگر آپ نے فرض کریں ان فلموں کو دیکھا تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ ان سے بڑی چیزیں سیکھ سکتے ہیں جو آپ کو اپنی زندگی میں فائدہ دے گی. ان فلموں سے آپ پاور، لیڈرشپ، اوور آل سکسیس کے فارمولاز آپ کو پتہ چلتے ہیں. یہ فکشن کی جو کتابیں ہوتی ہیں بڑی امپورٹنٹ کتابیں ہوتی ہیں، چاہے آپ سرمایہ کار ہوں، چھوٹا کاروبار چلا رہے ہوں، ملٹی بلین ڈالر بزنس کارپوریشن ہو، یہ آپ کو تب بھی کچھ نہ کچھ فائدہ دیتی ہیں. لازمی ہے ان سے کچھ نہ کچھ سیکھیں. یہاں تک کہ اگر آپ ایک ایتھلیٹ ہیں یا کوچ ہیں تب بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اور ایسا ہی ہے جیسے ان فلموں میں ہیومن نیچر کی وہ ڈارک سائڈ دکھائی گئی ہے جس کا سامنا ہر ایک انسان کو اپنی زندگی کے کسی نہ کسی سٹیج پہ کرنا پڑتا ہے. اس فلم سے ایک انسان جو پہلا سبق سیکھتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی قیادت پہ زور دیں، یعنی اسرٹ یور لیڈرشپ، اپنی قیادت دیں. کبھی بھی اپنے ماتحت لوگوں کو اپنے مخالف مت ہونے دیں. جب فریڈو جو ہے اس کا دوسرا بیٹا گاڈ فادر کا، وہ مو گرین کا دفاع کر رہا ہوتا ہے تو ایک طرف تو مائیکل یعنی اپنے چھوٹے بھائی کے اتھارٹی کو چیلنج کر رہا تھا، اور دوسرا بہت زیادہ بے عزتی کی وجہ بنا، جس کا اثر اس واقعے میں ملوث تمام افراد پہ ہوا جن کا بعد میں ہائمن روتھ نے ناجائز فائدہ بھی اٹھایا. اس لیے جب آپ کسی کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں ان کی رسپیکٹ ہو، ان کی انٹیگریٹی ہو، ان کی عزت ہو. اور کسی باہر والے کو، کسی آؤٹ سائڈر کو یہ شو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی ٹیم میں کسی کو کوئی بے عزت کر سکتا ہے یا اس کے اتھارٹی کو چیلنج کر سکتا ہے. یہ آپ کے گھر میں بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو باہر والوں کے ہاتھوں آپ ان کو ان کی بے عزتی برداشت کر لیں تو پھر آپ کی اپنی کبھی عزت نہیں ہو سکتی ہے. بہرحال آپ کی ٹیم متحد ہوگی، آپ کا گھر متحد ہوگا تو آپ کی قیادت کو لوگ تسلیم کریں گے. لیکن اگر ٹیم کے اندر اختلافات ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی لیڈرشپ میں کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہے. تو یہ ضروری ہے کہ یہ جو آپ کی فیملی ہے، آپ کا جو ٹیم ہے، یہ سارے جو ہے نا یہ یونیفائڈ ہوں، یونائٹڈ ہوں. دوسرا لیسن یہ ہے کہ بلڈ الائنسز، یعنی اکیلا آپ ہر کام نہیں کر سکتے. اپنی کسی بھی کامیابی کے لیے دوسروں کے ساتھ اتحاد بنائیں، اعتبار کریں لوگوں پہ. اس فلم میں جو ڈان کارلیون تھا، جو مارلن برانڈو نے رول پلے کیا، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو اپنا مقروض بنا کر رکھتا تھا، اپنے احسانوں کا مقروض، اور ایسے لوگوں کے ساتھ الائنس بناتا تھا جو ضرورت پڑنے پہ اس کو پروٹیکٹ کر سکیں، اس کی مدد کر سکیں، اسے فائدہ دیں.
اور اس نیٹ ورک میں ہر طرح کے لوگ تھے، مقامی اسٹور چلانے والے سے لے کے ملک کے طاقتور ان لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، چاہے وہ جج ہوں چاہے پولیٹیشین ہو. یہی وجہ ہے کہ جب کمیشن کے لوگوں کو نئے منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے ڈان ویٹو کارلیونی کی ضرورت پڑی تو اس کے لیے سیلزو کو یا سولٹسو کو صبح کے وقت اجازت کے لیے بھیجا گیا. اور ویڈیو کی جو سب سے خاص خوبی تھی وہ یہ کہ ہی واز دا مین آف ہز ورڈز. وہ جو بھی الائنس بناتا تھا، معاہدہ کرتا تھا، اس بات کو یقینی بناتا تھا کہ جو وعدہ کیا گیا وہ ہر قیمت پہ پورا ہو. اس کے علاوہ وہ وائلنس کو بھی کبھی ابتدائی ہتھیار کے طور پہ استعمال نہیں کرتا تھا. مطلب پہلے وہ پیار محبت سے کوشش کرتا تھا کہ کام ہو جائے، کام کسی طرح نکلوایا جائے، ڈیل بنائی جائے، دونوں کا فائدہ ہو جائے، اس کو بھی کچھ ملے ہمیں بھی مل جائے. اگر آج کے دور میں آپ دیکھیں گے تو ہر انسان کے لیے نیٹ ورکنگ انتہائی اہم ہے، خاص طور پہ کاروباری لوگوں کے لیے، لیکن اس میں صرف اپنا فائدہ اگر دیکھیں گے تو ڈیل نہیں بنے گی. اس میں دوسری پارٹی کا بھی فائدہ ہونا چاہیے. اور اگر آپ دوسری پارٹی کا فائدہ سوچتے ہیں جس میں وقتی طور پہ آپ کو کوئی خاص بینیفٹ نہ بھی ہو، تو یہ سوچنا چاہیے کہ مستقبل میں یہ ڈیل آپ کو کیسے آ کے فائدہ دے گی. تبھی آپ کو ڈیلز اینڈ ورکنگ ریلیشنز آپ کی جو ہے وہ لمبے عرصے چل سکتی ہیں. ایک اور بات جو اس فلم کو دیکھ کر سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ نیور ہیٹ یور اینیمیز. اپنے دشمن سے نفرت نہ کرو. ہو سکتا ہے آپ کو عجیب لگے، لیکن اس فلم کو دیکھ کر جو سمجھ آتا ہے کہ انسان کو کبھی اپنے دشمنوں سے اتنی نفرت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کے فیصلے، یہ نفرت جو ہے وہ آپ کے فیصلوں کو متاثر کرتی ہے. آج کل جس طرح سے مقابلے کا دور ہے تو اس میں ضروری ہے کہ انسان بہت زیادہ حساس نہ ہو، ہر ایک چیز کو پرسنل اٹیک کے طور پہ نہ لے. اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے دشمنوں کو پسند کریں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں اس میں اپنے ایموشنز کو نہ حاوی ہونے دیں. اس سے بہت سے لوگوں کو ایسے دشمنوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جیسے ڈان ویٹو یا مائیکل کارلیون. لیکن کہیں نہ کہیں ہم سب کو ایسے لوگوں کا سامنا ضرور ہوتا ہے جو ہماری کامیابی کو برداشت نہیں کرتے، جیلس ہوتے ہیں. اپنے جذبات سے زیادہ عقل سے کام لیں، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہو سکتا ہے اگر ہم جذباتی ہو کے فیصلہ کریں تو اس وقت وقتی سیٹسفیکشن تو مل جاتی کہ میں ادھر لے کرتا، لیکن اصول کی بنیاد پہ فیصلہ کریں گے تو آگے چل کے پچھتاوا نہیں ہوگا. اس کے علاوہ ہیو دا رائٹ ٹیم. یعنی یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو ٹیم بناتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اپنی ٹیم میں موجود تمام لوگوں کی خوبی، خامی اور کمزوری کا اچھی طرح سے علم ہونا چاہیے. تبھی آپ اپنی ٹیم میں موجود لوگوں کے پوٹینشیل کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ڈان ویٹو کارلیون یہ جانتا تھا کہ اس کی ٹیم کے لوگوں کے مختلف حالات میں انہیں کیسے یوز کرنا ہے. اگر صرف نیگوسیشن کے لیے بھیجنا ہوتا تھا تو وہ اپنے ٹام ہیگن کو بھیجتا تھا جو اس کا لائر بھی تھا. دوسرا ڈان یہ جانتا تھا کہ لوکا براسی اس کا استعمال کب کرنا ہے جو اس کا کلر تھا، اور اس نے ٹیسیو اور کلیمنزا جیسے لوگوں کو اہم عہدوں پہ تعینات کر کے رکھا تھا. وہ اس بات کو یقینی بنایا جاتا تھا کہ اہم عہدوں پہ تعینات لوگ اپنے ماتحت لوگوں سے ان کی سکل اور کوالٹی کے حساب سے کام لیں گے، ان سے بڑا نہیں، تاکہ ہر ایک ٹیم ممبر میں موجود پوٹینشیل کو آپٹیمائز کیا جائے، زیادہ استعمال کیا جائے. جس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی ٹیم میں مختلف خوبیوں کے لوگ ہوں، لیکن ساتھ ہی وہ سب اتنے قابل ہوں کہ ایک ساتھ کام کر سکیں. اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ یو کنسیل یور انٹینشنز. اپنے ارادوں کو کبھی آپ ظاہر نہ ہونے دیں. مائیکل کارلیون کو دکھایا کہ اس کام میں بڑا ماہر تھا. اس کے ارادوں کا صرف تب پتہ چلتا تھا جب وہ ان پہ عمل کرتا تھا. فلم دیکھنے والے آخر تک کوشش میں ہوتے تھے کہ مائیکل سوچ کیا رہا ہے، جبکہ سنی جو اس کا سب سے بڑا بھائی تھا اس کو کبھی یہ ٹریٹ سمجھ نہیں آیا اور ہمیشہ چیخے مارتا رہتا تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس کا ارادہ کیا ہے. سوچے گا کہ مائیکل جنازے کے دوران بارزینی پہ چیخنا چلانا شروع کر دیا، یہ ڈان کارلیون کا جنازہ تھا، اس کے باپ کا. تو سب کو معلوم ہو جاتا کہ مائیکل کے دماغ میں کیا، اور وہ کبھی اپنے ارادوں میں نہ کامیاب ہوتا. بارزینی اس سے کیئرفل ہو جاتا، وہ اس کو مار نہیں سکتا. اس سے ضروری ہے کہ اپنے ارادوں کو صحیح وقت آنے پر ہی لوگوں کو ظاہر کریں، کیونکہ اگر آپ وقت سے پہلے اپنے پلان دوسروں کو بتائیں گے تو ایک طرف تو پہلے ہی آپ سے بڑا کو پلان بنا سکتے ہیں، دوسرا وہ آپ کے لیے رکاوٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایک اور بات جو اس میں بڑا امپورٹنٹ لیسن ہے وہ یہ ہے کہ نیور بی کیئرلیس. اپنے فیصلوں میں لاپرواہی مت کریں. جب ڈان کارلیون اپنے سب سے چھوٹے بیٹے مائیکل کو نیا ڈان بننے کی ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو ایک لیسن دیتا ہے اور سب سے زیادہ اس میں زور دیتا ہے کہ کبھی لاپرواہ مت ہونا. کیونکہ ویٹو کارلیون نے اپنے اتنے سالوں کے تجربے میں یہ دیکھا تھا کہ بڑے بڑے ذہین و طاقتور لوگ لاپرواہی میں کی گئی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں.
ویسے تو انسانی فطرت ہے کہ بعض اوقات انسان لاپرواہ ہو جاتا ہے، سڑک پہ آپ جا رہے ہیں، آپ ٹریفک سگنل کراس کر جاتے ہیں اور پھر کوئی گاڑی لگ جاتی ہے، لیکن مستقبل میں اس عادت کی وجہ سے آپ کو پچھتانا پڑتا ہے، خاص طور پہ وہ چیزیں جو ہمیں ایک وقت پر بہت ہی کم اہم اور معمولی لگ رہی ہوتی ہیں، اگر ہم ان سے لاپرواہی برتیں گے تو وہ ہماری بربادی کا باعث بنتی ہیں۔ ایک اور چیز جو اس فلم سے ہم سیکھتے ہیں وہ یہ کہ اپنی سامنے والے کو ہمیشہ ایسی آفر کرے کہ وہ انکار نہ کر سکے۔ وہ ڈان کہتا تھا ہر ایک کو I'll make him an offer that he can't refuse or he won't refuse، کہ میں اس کو آفر ہی ایسی کروں گا، اس کا انٹرسٹ اس میں اتنا ہوگا کہ اس کو نہ نہیں کر سکتا۔ اس میں ویٹو کارلیون ہمیشہ ایک اصول پہ کام کرتا تھا اور وہ ایسی آفر کرنے کے لیے اپنے مد مقابل لوگوں کو پہلے اچھی طرح سمجھتا تھا، ان کی ضرورت، ان کی کمزوریوں کے بارے میں جانتا تھا کہ ان کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، اس کے بعد وہ ایک آفر کرتا تھا جس کے بارے میں یہ پتا ہوتا کہ ٹیبل کی دوسری سائڈ پر موجود لوگ اس کی آفر کو کبھی ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ ویسے مافیا باس ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ ویٹو اس کام کے لیے تشدد کا بھی استعمال کرتا تھا، لیکن عام زندگی میں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ دوسری پارٹی کو ایک اچھی آفر دے کے نیگوشیٹ کر کے ڈیل کر کے اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسروں کے ساتھ تعلقات میں ہمیشہ کم بولیں اور دوسروں کو زیادہ سنیں۔ وہ یہی کہتا تھا کہ لسن مور دین یو کین ٹاک۔ جب آپ کسی کو سن رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کی باتوں سے انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی اس کی باڈی لینگویج سے آپ کو بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور آخری اور سب سے اہم لیسن یہ ہے کہ گریٹنس از بلٹ، یعنی ویٹو کارلیون جب پیدا ہوا تھا اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ اس پر جو کچھ تھا وہ اس سے چھین لیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اسے سیکھنا تھا، اسے دوبارہ کچھ بننا تھا۔ ایسی صورتحال میں اس نے خود کو حالات کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا، حالانکہ یہ ایک آسان آپشن تھا، لیکن اس نے مشکل راستے کا انتخاب کیا اور اپنے آپ کو خود بڑا بنایا۔ آج اگر ہم انسانی تاریخ کو بھی دیکھیں تو ان میں سے کوئی بھی گریٹنس کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ انہوں نے مشکل حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے ایسی لیگیسیز بنائیں کہ سینکڑوں ہزاروں سال تک یاد رکھا جا سکے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان تمام لوگوں میں ایک خوبی تھی کہ وہ کبھی سست نہیں پڑتے تھے اور اپنے حالات کے بارے میں شکایت نہیں کرتے تھے، بلکہ حالات سے سیکھ کر ایمانداری سے فیصلہ کرتے تھے جن کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ یہ وہ لیسنز ہیں جو ہمیں ان 3 فلموں سے دیکھ کر اپنی زندگیوں کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں اور آس پاس کے ماحول سے بہتر طور پہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ کو حیرانی ہوگی، لیکن کئی آتھرز جیسے ماریو پوزو ہے، اس نے تو زیادہ سسیلین اور مافیا اور ان لوگوں کے اوپر لکھا، جیسے آرتھر ہیلی ہے یا جیسے سڈنی شیلڈن ہے یا اور بڑے آتھرز ہیں، فریڈرک فورسیتھ ہے۔ آپ جب ان کی کتابیں پڑھتے ہیں نا، اور یہ کسی ایک کرائم کے اوپر فکشن لکھی ہوتی ہے، کسی نے مثلا لیٹس سے ہاسپٹل کے اندر کرائم پہ لکھا ہوا ہے، تو آپ جب وہ پڑھتے ہیں اسٹوری تو اس میں آپ کو پورے ہاسپٹل اور ڈرگ مافیا اور ڈاکٹرز کے جو مافیاز ہیں ان کے متعلق آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو آپ ایئرپورٹ پڑھتے ہیں اس کی تو آپ کو ایویشن کے بارے میں ایک جنرل نالج ضرور ہو جاتی ہے۔ تو کہنے کو یہ کتابیں فکشن پہ ہیں، یعنی سٹوریز ہیں، اس میں کہانیاں ہیں، لیکن جب وہ اس کی ریسرچ کرتے ہیں اور اس ریسرچ کو جب وہ بنتے ہیں اپنی سٹوری لائن کے ساتھ تو وہ آپ کو اور ہمیں بہت کچھ سکھا کر چلے جاتے ہیں۔ پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور اگر آپ فلمیں بھی دیکھتے ہیں تو فلموں سے بھی سیکھنے کی عادت ڈالیں۔ کوئی چیز جو ہے کم تر نہیں ہوتی ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔